آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رضولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 8۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار رحمت عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرام وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ربیع النور شریف کی پہلی تاریخ سے آج تک مسلسل آج اس منبر نور سے ذکر رسول سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی 12ویں شب مبارکہ تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ساری خدائی خوشیاں منا رہی تھی، سب مسرت و شادمانی کے نغمے سنا رہے تھے، مگر ابلیس چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تشریف لائی ماشاءاللہ، تشریف لائی لیجیے۔ مجاہد سنیت ناصر مسلک اعلی حضرت محترم الحاج محمد سعید نوری صاحب ممبر نور پہ وہ بھی تشریف لا چکے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ جب میرے سرکار کی ولادت ہوئی تھی تو ساری خدائی خوشیاں منا رہی تھی، مگر ابلیس سر پیٹ رہا تھا۔ آج بھی جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے عاشقان رسول اپنے آقا کی جشن میلاد خوشیوں سے مناتے، مگر جو نبی کے غدار ہیں، رسول کے دشمن ہیں، انہیں نہ تو خود منانے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان آقا کا ذکر جمیل کیسے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج، دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج، اور بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پانی۔ آپ دیکھو، اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو تو سورج اسے کانٹے کی طریقے سے کھٹکتا۔ اگر کسی کو ملیریا کا بخار ہو جائے، آپ اسے دودھ پلاؤ، جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، تو اگر ملیریا والے کو دودھ پلایا جائے تو ملیریا والا آنکھ تھوک کر کے تھوک دے گا اور کہے گا یہ تو بہت کڑوا لگ رہا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو دودھ خراب لگے، پانی برا لگے، روشنی خراب لگے، تو اسے چاہیے کہ ہاسپٹل میں جائے، اپنی بیماری کا علاج کرائے۔ اگر صحت مند ہوتا تو نہ روشنی خراب لگتی، نہ دودھ خراب لگتا، نہ پانی خراب لگتا۔ رحمت کون و مکہ کی
یہ بزم محبت سے چیز ہے. ہم آپ محبت سے سن رہے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی. کبھی پولیس میں کمپلین کرتے ہیں، کبھی قتل و خونریزی کی دھمکی دیتے تھے. میں کہتا ہوں جو باتیں کہی جا رہی ان میں سے اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ آؤ میری کلائی پکڑو. اگر بات سچی ہے تو پولیس میں کمپلین کیوں، ادھر ادھر گانا پھسکی کیوں، ادھر ادھر دھمکی کیوں؟ آپ جانتے ہو کہ میں نے کل آیت محبت تلاوت کی تھی. بولو کون سی آیت؟ اور میں نے محبت پہ گفتگو بھی کی تھی، بات ادھوری رہ گئی تھی. آج اسی عنوان محبت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. اپنا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے. ہم نبی کے چاہنے والے عداوت کی تعلیم نہیں دیتے، نفرت کی بات نہیں کرتے، بغض کی بات نہیں کرتے، کینہ کی بات نہیں کرتے. ہم تو صرف اور صرف ایک پیغام دیتے کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آیا، پائے رسول تھام لے. اب اگر تمہیں نبی کی محبت کا پیغام برا لگتا ہے تو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، ایمان لاؤ، مدنی تاجدار سے محبت کرو. اس لیے کہ جو اہل محبت ہیں انہیں نبی کی محبت کی باتیں اچھی لگتی. اور کوئی سمجھو تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. حضرت صدیق اکبر نے نبی سے محبت کی، حضرت فاروق اعظم نے نبی سے محبت کی، حضرت عثمان غنی نے نبی سے محبت کی، مولا علی نے نبی سے محبت کی. مگر ابو جہل عداوت کرتا رہا، ابو لہب عداوت کرتا رہا، عتبہ عداوت کرتا رہا، شعبہ عداوت کرتا رہا. تو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم علوی ہیں. اور تم اگر نبی سے عداوت کرتے ہو تو ابو جہل کا رشتہ تمہیں مبارک ہو، شیخین کا رشتہ ہمیں مبارک ہو. حضرات، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ صحابہ کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کریں تو سیدنا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہو یا علی مرتضی، عشرہ مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ، ہر صحابی کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا. ہر صحابی کا دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے. آؤ افضل الخلق بعد الانبیاء، یار غار نبی حضرت صدیق اکبر، جن کے کچھ ایمان افروز واقعات آپ کا سن چکے ہو. ایک دو واقعات ان کے اور سن لو. یہ حضرت صدیق اکبر، کہہ دو سبحان اللہ. مال اپنا ہوتا تھا، عقل کہتی اسے اپنا کہا جائے، لیکن عشق کہتا ہے اپنا تو صرف محبوب ہوتا ہے، بقیہ سب کچھ محبوب کا. اگر محبوب کہہ دے یہ ابو بکر کا مال ہے تو یہ بھی اس کے صدیقی کو گوارا نہیں ہے. کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، کہتے ہیں میں نے جا کے صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق اکبر مبارک ہو، آج تو اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بڑی بلند بات کہہ دی. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کیا کہا سرکار نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت صدیق اکبر نے سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، ہچکی بن گئی.
اور روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر کیوں رو رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. ہاں میں نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر نے بہت پہلے اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا تو پھر آقا یہ ابو بکر کا مال کیسا؟ ابو بکر بھی آپ کا ہے، اس کا جیسی جان بھی آپ کی ہے، اس کا مال بھی آپ کا ہے. گویا صدیق اکبر نے بتا دیا تھا کہ اپنا صرف محبوب ہوتا ہے، بقیہ سب کچھ محبوب کا. ہمیں جان کی دھمکی دینے والوں تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہماری ماں نے گود میں لے کے سبق پڑھایا ہو میرا زخم سہو سر پیدا کرو، جب وقت آئے جی پہ تو یوں حق ادا کرو، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دے گے. زمانہ کچھ کہے دیوانے تھے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. دیکھو حضرت صدیق اکبر کو سرکار سے کتنی محبت. یاد کرو ایک مرتبہ سرکار نے انگوٹھی دی تھی، فرمایا ابو بکر لے جاؤ اس میں لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ. گئے اور جب لے کر آئے سرکار نے دیکھا تو اس میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، آگے ابو بکر صدیق بھی. سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، یہ اس میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ تھا. آگے ابو بکر صدیق عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، مگر میں نے دیکھا کلمے میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے، جہاں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے وہی اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، اقامت میں جہاں ذکر خدا ہے وہی ذکر مصطفیٰ، نماز میں جہاں اطیع اللہ ہے وہی اطیع الرسول ہے. تو میرے غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ رہے محمد الرسول اللہ نہ رہے، اس لیے یا رسول اللہ میں نے نقاش سے کہا تھا اس میں لا الہ الا اللہ بھی لکھ دو اور محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو. مگر آقا یہ آگے ابو بکر صدیق کیسے لکھ گیا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت جبریل امین انہوں نے کہا سرکار اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دو اور میرے محبوب سے کہہ دینا کہ جب میرے نام سے میرے محبوب کا نام میرے محبوب کے محبوب کو گوارا نہیں ہے تو مجھے بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا تو نام رہے، میرے حبیب کا نام رہے اور میرے حبیب کا نام اس میں نہ رہے. اس لیے قدرت کی طرف سے ابو بکر صدیق لکھ دیا گیا. کتنی محبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو. آؤ حضرت صدیق اکبر کے بعد بارگاہ فاروقی میں چلو، کہہ دو سبحان اللہ. وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ حضرت عمر فاروق اعظم تھا. اللہ اکبر. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر حضرت شیخ محقق مدارج النبوت میں فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر یہ بتاؤ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، سوائے جان کے ساری خدائی سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. اللہ کے نبی فرماتے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر ہے جو سرکار کی دعا پر ایمان لائے تھے، اور جب ایمان لائے تھے تو حضرت عمر نے کہا تھا نہیں کام دبنے کا کافروں سے، یہ لاتے ہی ایمان فاروق بولے بباگے تو حل بازانے سے ہر دو بجے تھی کا ڈنکا سویرے سویرے. یہ وہ عمر ہے
جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں تھی عمر کو کیا خبر، بلکہ دشمن جائیں گے اور دوستی مل جائے گی، مگر آج سرکار فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگشت شہادت کو سینے عمر پہ رکھا تھا اور تصرف فرمایا حضرت عمر بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب عمر کے دل میں آپ کی محبت اس کی جان سے زیادہ موجود ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد و جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ پتا چلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ کون ہے حضرت عمر فاروق اعظم؟ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف جمعہ کا دن منبر نبوی پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے درمیان فرماتے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ مسجد نبوی کے سارے نمازی حیرت زدہ کہ حضرت ساریہ تو سینکڑوں میل کی دوری پر سرزمین نہاوند میں جنگ میں مصروف ہے، یہ عمر فاروق اعظم منبر سے ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جرات نہ ہوئی کہ کوئی پوچھے۔ جب حضرت ساریہ کامیاب ہو کے لوٹے، حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے، تو مسجد نبوی میں بتایا کہ جمعہ کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، لڑائی ہو رہی تھی، دشمنوں نے مکاری کی، ایک حصہ تو سامنے اور دوسرا پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا۔ ہم بے خبر تھے پیچھے کے فوج سے۔ اچانک کسی نے پکار کے کہا اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، اور ہم نے جب آواز سنی مڑ کے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے فوج کے دو حصے کیے، ایک نے سامنے سے مقابلہ کیا، ایک نے پیچھے سے مقابلہ کیا، اور اس طریقے سے ہم کامیاب و کامرا ہو گئے۔ اب آپ دیکھو حضرت ساریہ سینکڑوں میل کی دوری پر تھے، حضرت عمر مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ٹیلی ویژن یا اور کوئی ایسا سائنسی آلہ ہو کہ جس کے ذریعے دیکھ لیا جائے یہ عمر یہ آپ کو کہاں سے بصارت ملی؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ سینکڑوں میل کی دوری پر رہ کر بھی میدان جنگ کا پورا نقشہ دیکھتے ہیں، اور خالی دیکھتے نہیں ہیں، وہیں سے اپنے فوج کی کمان کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر کے علم کا یہ حال، تو مدینے کے آقا کے علم کا کیا حال ہوگا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مگر یہ دیکھو کتاب کا نام تقویۃ الایمان۔ اب اگر کتاب دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب کتاب آپ کیوں دکھاتے ہیں؟ اپنی بات کیجیے۔ ہمارے نبی کے بارے میں لکھا کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ اب بتاؤ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھیں، جب ان کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی جائے تو ایک وفادار امتی گوارا کرے گا؟ اچھا دیکھو تصویر کا ایک رخ اور دیکھ لو، کتاب ایک ہی ہے، نبی کی بات آئی تو لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ مگر اپنے مولانا کی بات آئی تو یہ مولانا علی میاں ندوی لکھتے یہی کتاب ہے صفحہ 17 سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں کہ سید صاحب نے مولانا اسماعیل صاحب نے سید احمد رائے بریلوی سے اجازت چاہی میدان جنگ میں جانے کی، تو سید صاحب نے 3 مرتبہ روکا، فرمایا نہ جائیے، اس جنگ میں ہماری فتح نہیں، اور نہیں مانے گئے اور گولی لگی، شہید ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی لڑائی شروع نہیں ہے، اسماعیل دہلوی جانا چاہتے، پوچھتے ہیں جائیں
تو پیر صاحب کہتے ہیں نہ جائیے، اس لڑائی میں ہماری فتح نہیں. اور ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ روکا، زور سے بولو کتنی مرتبہ روکا. تب اگر غیب کا علم نہیں تھا تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس لڑائی میں ہماری فتح رکھی؟ اپنے مولانا کی بات آئی تب تو انہیں غیب کا مان لیا، اور ساری خدائی کے آقا کی بات آئی تو کہتے ہیں غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. حضرات لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کتاب آپ کیوں دکھاتے؟ کتاب لکھی ایک آدمی، لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں رہتا، موقع نہیں رہتا کہ وہ پڑھیں کہ کتاب میں کیا لکھا. بتاتے اس لیے ہے کہ تاکہ جان لے کتاب کتنی بھیانک ہے، کتنی زہریلی ہے، کتنی خطرناک ہے، اور پھر ان کے مکر سے بچ جائے. اور یہی ان کو برا لگتا کہ تقریر کریں ہماری کتاب کیوں دکھاتے، ہمارے مولانا کا نام کیوں لیتے. تو آپ کے مولانا نے کتاب لکھی کیوں؟ اور جب لکھا ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی؟ سنت کہتے ہیں غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. اور آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ رسول کو خبر ہے کہ نہیں. بولیے پوچھیں. قرآن پہ تو ہر آدمی کا اعتبار ہے نا، عقیدہ ہے. جو قرآن پہ ایمان نہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، قرآن حکایت کرتا ہے، أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا گھر سے کھا کے آئے ہو، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب بولو بمبئی والو، گھر سے کیا کھا کے آئے یہ جاننا غیب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، اگر غیب نہیں ہے تو بتائیے ہمارے سہیل بھائی کیا کیا کھا کے آئے. اگر غیب نہیں ہے تو بتائیے محترم الحاج نوری صاحب اپنے گھر میں کیا کیا چھوڑ کے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سراج ملت حضرت سید سراج احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت. ممبر نور پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت سراج ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت بابرکت علامہ مولانا سید صاحب سراج احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی بھی رونق افروز کر دیجئے. سبحان اللہ. اب جو کچھ آپ سنیں گے اس کی حیثیت سند کی ہوگی. بولو سند کی، ارے بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں یہ کہہ رہا تھا گھر سے کیا کھا کے آئے یہ جاننا، اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے یہ جاننا بھی. حضرت عیسیٰ کہتے أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم گھر سے کیا کھا کے آتے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آتے ہو. اور خالی حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے اسے قرآن میں حکایت کر دیا، گویا خدا نے اس پر تصدیق فرما دی کہ ہاں میرے عیسیٰ کو یہ علم ہے کہ جو کھا کے آتے وہ بھی جانتے ہیں اور جو گھر میں چھوڑ کے آتے وہ بھی جانتے ہیں. اور روایتیں ہیں تفصیل میں کہ پورے محلے کے بچے آ جاتے تھے، حضرت عیسیٰ سے پوچھتے تھے بتائیے ہم گھر سے کیا کھا کے آئے. بتاتے تھے تم بریانی کھا کے آئے، پلاؤ کھا کے آئے، زردہ کھا کے آئے، دال کھا کے آئے، روٹی کھا کے آئے، چکن کھا کے آئے، جو کچھ بھی کھا کے آتے رہے اس زمانے میں بتا دیتے. پوچھتے ہمارے گھر میں کیا کیا پکا تھا تو وہ بھی سب بتا دیتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کسی خاص مہمان کے لیے ایک آدھ آئٹم بنایا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا تھا. اب بچوں کو معلوم ہوا کہ شیر مال بھی بنا تھا، شاہی ٹکڑا بھی بنا تھا، کباب بھی بنا تھا، کوفتہ بھی بنا تھا، بریانی بھی بنی تھی. اب گھر کہنے لگے وہ شیر مال کہاں ہے، وہ شاہی ٹکڑا کہاں ہے، وہ کوفتہ کہاں ہے. اب گھر والے پریشان کیے تو تھوڑا مہمان کے لیے بلایا تھا، اس بچے کو کیسے پتا چل گیا. اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ حضرت عیسیٰ ہے جو بچوں کو سب بتا دیتے کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو. ساری آبادی کے لوگوں نے میٹنگ کی، یوں کہ یہ اجتماع کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ان بچوں کو حضرت عیسیٰ کے
پاس نہ جانے دیا جائے، ایک مکان میں لے جا کے بند کر دیا، تالا ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ انتظار کرتے رہے، جب بہت دیر ہو گئی نہیں بچے آئے تو حضرت عیسیٰ اٹھے اور تلاش کرتے کرتے اسی مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ڈھونڈ رہے؟ فرمایا آج محلے کے بچے ہمارے پاس نہیں آئے، پورے محلے کے بچے کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا حضور کہیں چلے گئے ہوں گے۔ کہا اگر کہیں چلے گئے ہوں گے تو بتاؤ اس مکان میں کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں تو سور کے بچے۔ کیا کہا؟ سور کے بچے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا سور کے بچے تو جاؤ سور ہی کے بچے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر چلے آئے۔ اب جو لوگوں نے تالا کھولا اندر گئے تو دیکھا بجائے ان کے بچے کے سب سور کے بچے تھے۔ اب سر پیٹ لیا، روتے ہوئے آئے، قدم پکڑ لیا، اے اللہ کے پیغمبر معاف کر دیجئے، ہم نے تو بہانہ کیا تھا وہاں ہمارے بچے تھے، ہم نے جھوٹ بول کے سور کے بچے کہہ دیا تھا اور آپ کی زبان سے نکل گیا تو ہو گیا، اس لیے حضور والا ارے اب کیا ہوگا، خبر ہو گیا، معاف کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ فرماتے تمہارے بچے تھے؟ کہاں ہمارے بچے تھے؟ کہ اگر تمہارے بچے تھے تو جاؤ تمہارے ہی بچے ہوں گے۔ گفتہ وہ گفتہ اللہ بوان کیسے از حلقوں میں عبداللہ بوان گئے۔ اور جانے کے بعد جب تالا کھولا تو دیکھا واقعی انہی کے بچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھو حضرت عیسیٰ کا علم غیب قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ بولیے ثابت ہوا کہ نہیں؟ یاد کیجئے ایک صحابی کی اونٹنی غائب ہو گئی، آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹنی غائب ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا جاؤ فلاں جھاڑی میں نکیل پھنسی ہے، چھوڑا کے لے آؤ۔ کسی نے کہا دیکھا اب یہ تو غیب دانی کا بھی دعویٰ کرنے لگے، انہیں کیا خبر کہ اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے بلایا، پوچھا ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ کہا حضور کچھ نہیں، یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ابھی چند لمحے ہی بیتے تھے کہ حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اترے، اللہ نے فرما دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تحقیق کہ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ صرف اتنا کہا تھا کہ یہ دیکھو غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ نے کہہ دیا تم بہانے نہ بناؤ، تحقیق کے کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اور یہ وہابی اپنی کتاب میں لکھتا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اب بولو مسلمانوں جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے اور نبی کی توہین کرے، بولو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات اپنے کو مسلمان بھی کہیں اور نبی محترم کی بارگاہ میں گستاخی بھی کریں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے کہ مصطفیٰ کی اہانت ہے، کھلے بندو اس پہ یہ جرأت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اندھے ہو گئے، انہیں دکھائی نہیں دیتا، ورنہ تیسرا پارہ پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ فرماتا وما هو علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بخیل کسے کہتے؟ چیز ہو اور خرچ کرے تو وہ سخی، اور نہ خرچ کرے تو بخیل۔ تو جب نبی کو غیب کا علم ہی نہیں تو مولا تو نے کیسے کہہ دیا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں؟ آیت کا مطلب معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہے اور نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ مگر یہ تو بڑے بخرات ہوتے تھے، کہنے لگے مولانا آپ بریلویوں کی یہی تو خراب عادت ہے کہ آپ غلط سلط تعویل کرتے تھے، ہوا کا مرجع نبی نہیں بلکہ اللہ ہے، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہم نے کہا چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہی مان لیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے، اور جب اپنے محبوب کو نہیں دیا تو پھر اشرف علی تھانوی کو دیا ہے، کہ رشید احمد گنگوہی کو دیا ہے، کہ قاسم نانوتوی کو دیا ہے، کہ خلیل احمد امبیڈوی کو دیا ہے۔ اگر تمہاری ہی بات مان لے کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، جب بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا ہے اور میرے آقا غیب دامن کے تشریف لائے۔ قرآن کہتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے
آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا، سب بتا دیا۔ اصل بات جھگڑے کی ہے کیا؟ قرآن اور حدیث سے دلیلیں ہمارے علماء نے دے کر اب ان کو لاجواب کر دیا، منہ دکھانے کے لائق نہ رہ گئے۔ لیکن میں نے کل ان کی کتابوں کی کچھ عبارتیں سنا دی کہ جب دیوبند میں گھوٹالہ ہوا تو لکھا کہ رسول اللہ مدینہ سے چل کے دیوبند آئے اور دارالعلوم دیوبند کا بہی کھاتا چیک کیا، حساب آڈٹ کیا۔ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ ارے بولو سنا کہ نہیں سنا؟ تو اب یہ سوچ رہے ہیں اب ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اب تو 70 توے کی کالک لگ گئی کہ جن کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتے تھے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، تو جب غیب کا علم ہی نہیں تھا تو دیوبند کا گھوٹالہ مدینے میں انہیں پتا کیسے چلا؟ اور جب معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو حساب آڈٹ کرنے کے لیے آئے کیسے؟ اور جب انہیں کوئی اختیار نہیں تھا تو دیوبند سے مدینہ سے دیوبند آئے کیسے؟ پتا چلا کہ تم نے یہ واقعہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ سنیوں کا عقیدہ صحیح ہے، نبی غیبتا ہے، نبی حیات ہے، اور ایسے حیات ہے کہ ان اللہ حرم علی الرجل انفاق الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی۔ جب یہ تعالی حضرت سرکار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی بات چل رہی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک یہودی، دونوں کا پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہو۔ مقدمہ بارگاہ رسول میں پہنچا، آقا نے یہودی کو ڈگری دے دی تھی، چلے تو کلمہ پڑھنے والے کی نیت پھسل گئی کہ میں کلمہ پڑھنے والا تھا، اگر کہیں عمر فاروق اعظم کے پاس جاتے تو اسلام کے معاملے میں سخت تھے، وہ مجھ کو ڈگری دیتے۔ کہا ایسا ہے کہ ایک جگہ تمہیں ڈگری مل گئی، دوسری جگہ بھی چلے چلو۔ اور جب دوسری جگہ پوچھا کہاں، تو کہا فاروق اعظم کے ہاں۔ گئے، حضرت عمر نے دونوں کا بیان سنا، فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ یہودی بول پڑا محترم آج سے پہلے ہم اپنا یہ مقدمہ آپ کے نبی کی بارگاہ میں لے جا چکے ہیں، تو کیا میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا؟ کہا نہیں، سرکار نے تو فیصلہ کر دیا تھا، جب فیصلہ کیا تو یہاں کیوں آئے؟ کہا یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے بھائی انہوں نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں مانا، اچھا ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، باہر لے کر آئے اور ایک ہی وار کیا، سرتن سے جدا ہو گیا، لاش کو خون میں تڑپنے لگی۔ اب دیکھو داڑھی حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے تھی، کلمہ حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے تھا، قرآن کی تلاوت۔ سرکار نے پوچھا کہ عمر تم نے اسے قتل کر دیا؟ ہاں قتل کر دیا۔ جو قتل کر دیا؟ حضور اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، اور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ تو مومن ہو ہی نہیں دیتا ہے۔ خطبے میں حضور سے راج ملت آپ کو سناتے حضرت عمر کی شان میں، الموافق لا یحب الوحی والکتاب۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ ان کی وہی، وہ قرآن کے وحی کے مطابق وہ بولا کرتے تھے، اور وہ جو کہتے تھے قرآن کی آیتیں اسی اعتبار سے نازل ہوا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت اتری، حضرت جبریل آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے محبوب جو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت اتری، جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ تقرۃ الایمان ہے، یہ وہابیوں کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے صرف اللہ کو حاکم مانے، اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہ مانے۔ اب بولو بمبئی والو، آپ قرآن کی مانو گے کہ تقرۃ الایمان کی مانو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔
فیصلہ دھیرے نہیں ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب جو آپ کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے فیصلہ کر دیا، جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں، مگر تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو حاکم مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اب بمبئی کا مسلمان فیصلہ کر چکا ہو کہ ہمیں قرآن ماننا ہے، کسی مولوی ملا کی کتاب نہیں ماننی۔ حضرت عمر کی بات چل رہی، اجازت دو تو ایک واقعہ اور سنا دو۔ بولیے سنا دو، بات سمجھ میں آ رہی؟ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھاویں؟ اٹھا ہی دیتے ہیں، سب جاگ رہے۔ تفسیر روح البیان کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر نہ ہو تو قیمت تو 3,500 ہے، کتنی ہے؟ 4,500 کتنی؟ اور قیمت قرآن کی کون دے سکتا ہے؟ ہدیہ۔ ہدیہ کتنا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے یہ، تفسیر روح البیان، ہدیہ 4,500۔ مگر اللہ بھلا کرے رضا اکیڈمی کا، کہ جس نے دینی مذہبی اسلامی کتابوں کو عام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا، سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان کے مدارس اہل سنت میں الحمدللہ رضا اکیڈمی کی دی ہوئی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بن رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان شریف جس کا ہدیہ 4,500 اور رضا اکیڈمی کتنے میں فراہم کرتی ہے؟ کل 1,500 میں۔ کتنے میں؟ اگر یہ لوگ لینا چاہیں تو ہے اجازت کی نہیں ہے؟ اے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھاؤ، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھاؤ، مگر یہ کتابیں لے جاؤ پڑھو، تاکہ کوئی بہروپیہ تمہارے ایمان اور عقیدے کو لوٹ نہ سکے۔ تفسیر روح البیان شریف اٹھاؤ، سورہ عبسہ وتولی کی تفسیر میں ایک مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولی کی تلاوت کرتا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، نمازیوں کے کان کھڑے ہوئے۔ ہمارا امام روزانہ یہی ایک سورت کیوں پڑھتا؟ آئے حضرت عمر سے شکایت کی، حضور ہماری مسجد کا امام جہری نمازوں میں خالی سورہ عبسہ وتولی ہی کی تلاوت کرتا۔ حضرت عمر نے سنا، فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ۔ امام پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم یہی ایک سورت روزانہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس امام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ سورت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ 114 سورتوں میں یہی ایک سورت تمہیں کیوں زیادہ اچھی لگتی؟ تو اس نے کہا یہ سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے۔ کہہ دیجئے معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ، سب مل کے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ اس نے کہا اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر کا تیور بدل گیا، انہوں نے تلوار میان سے نکالی، ایک بار کیا، سرطن سے جدا ہو گیا، لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی، پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ آئے، اے عمر یہ آپ نے داڑھی والے کا قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا دیا، نمازی کی گردن قلم کر دی، امام کا قتل کر دیا، یہ آپ نے مسلمان کو مار ڈالا۔ حضرت عمر کا عمر کی ترمان نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، عمر یہ داڑھی رکھتا تھا مسلمان نہیں تھا، یہ کمر رکھتا تھا مسلمان نہیں تھا، یہ تلاوت کرتا مسلمان نہیں تھا، یہ امامت کرتا تھا مسلمان نہیں تھا۔ فرماتا ہے کہ اللہ نے نبی کو کہتا ہے چاہے جتنی لمبی داڑھی ہے تو مسلمان وہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ وہ داڑھی والے کا قتل کیا ہے، امام پڑھنے والے کا اٹھایا ہے، نمازی کی گردن کر دی ہے، امام قتل کیا ہے۔ میں کیا خدا کا قسم عمر کی زمانے کے مسلمان قتل نہیں کیا ہے، اب لوگوں نے موقع کر کے بتا دیا اجلا پسند ہوتا ہے، لیکن ساتھ دیکھنے کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ نبی کی اس مقدمہ عمر کے لیے چراغ ضروری ہے رسول کے لیے۔ اس لیے حضرات جو نبی کی گستاخی کا ہے، چاہے وہ جتنا کلمہ نماز پڑھے، بولو مسلمان چلتا ہے، بولو مسلمان ہوتا ہے، اور فتنے فساد بات نہیں کہتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ساتھ جن کتوں سے فتنہ ہے جن کو طلب پہ لڑائی ہے ان کو جلا دو، اس کتابوں میں آگ لگا دو، سارا فتنہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ساری لڑائی ختم ہو جائے گی، سارے اختلافات مل جائے گی، تحقیق ہوگا، مل ہو ہر طرف محبت ہی محبت ہو۔ ایک آدمی کو ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، لڑکیا آئی نہیں شریر کر دی جائے گا، اور لوگ گئے اس نے کہا کہ ٹکڑے کاٹ کاٹے میں سنا گیا، کیا ڈھونڈنے لگتا ہے، اسے اٹھاؤ یا تو اٹھائے تو اٹھائے ادھر یا تو اٹھائے ادھر،
کہا جب تک کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں جا پاتے میرے ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ کیا تمہارے ایسے ناکارہ آدمی کے لیے کچھ ایک آدمی آیا اس نے کچھ دیا سامنے بھی اور ماحول کا جائزہ لیا آگے بڑھ کے پنکھے بند کر دیا. اب ہوا رک گئی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے رکھا انہوں نے کہا کہ بہت ہو جائیے پیٹ کا کام صحیح رنگ سے اندر دے لو گے چلو میں مماری دیں گے دکھا دیں گے ہمارے یہاں کے سن لیجیے میں اتنا چاہتا ہوں جگہ نہیں مگر جس بچے میں جھگڑا ہو رہا ہے جس کتاب میں لڑائی ہو رہی ہے جس کتاب میں بھی توہین کی گئی ہے جب تک پوچھتا میں چھپتی رہے بولو جھگڑا ختم ہوگا جب نبی کی پاس سے زیادہ دلیل لکھو گے مرنا نبی کو مٹی میں ملنے والا لکھو گے نبی کو مارن کو تان سے ملو نبی کے میں بات اور کتے دشتوں کے مار نہیں ہوتا ہے خالی جان چاہتے ہو لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو تو کی واحد ہوتی ہے کتابوں میں واقع بات ہے ان کتابوں میں آگ لگاؤ مستقیوں سے بات کر لو اچھے دل سے عقیدہ بن جاؤ ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی بات چل آؤ حضرت آدم کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی بات میں لگی دے رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ اور وہاں پر کہہ دو سبحان اللہ. یاد کیے سرکار نے حضرت ہم مکے چلے جائیں مکے والوں سے حیاتے کا ہمارا مطلب ہم طواف کر کے چلے جائیں حضرت عثمان اور پھیل گئی حضرت عثمان شہید کر دیا گیا. اب ان نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کو اکٹھا کیا ہے جیسا بیٹھ کر کے تمہارا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ رکھ ہمیں اپنے اپنی طرف سے میں خود بیٹھا اسی واقعے کو بیان کر کے وہابی نے کہا اگر نبی کو غیر کا علم تھا تو اس ملک میں باحیات اور ان کا بدلنے کی ضرورت ہے. میں تم اس واقعے کو علم میں غیر نکال کے علی لیتے مجھے تو یہ بتایا نبی کے غیر ہونے کا ثبوت ہے. کان نے سب سے ہاتھ رکھا عثمان غنی کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں اگر سرکار کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو عثمان مسئلہ آیا ہے تو کسی مقبول آدمی سے کسی شہید ہو جانے والے سے کسی بات پہ قور و قال لینا جانے لگا گویا پتا چلا کہ نبی کی نائیں دیکھ رہی عثمان مکے میں باحیات ہے کوئی کہے جب مکے میں باحیات تھے تو رسول اللہ نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیوں لیا تو چونکہ دشمن پکڑے اس لیے اللہ نبی نے اپنے عثمان کے خون کا بدلنے کے لیے بیعت لیا تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان ایسی قوم کا نام ہے جو اپنے ایک بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کہے کہ خطرہ بہانے کے واسطے بیعت کر رہی ہے اور بیعت پہ جائے اس لیے اللہ نے بیعت لے لی تھی اگر عثمان مگے وہ واقعہ منتظر ہو جائے حضرت عثمان کسی نے کہا نہیں آپ تو بڑے خوش اور میں کہا ہوا آپ سے بھلے مکہ پہنچ آپ نے کہا کہ طواف کر لیا ہوگا تو طواف کا کوئی حلی تو نہیں جب شان پر شیرن پڑ گئی چہرے کا دنیا بدلا حضرت عثمان غنی کو قطور بدل گیا لوگوں نے کہا حضور ناراض ہو گئے ہماری اس طرح کر عثمان کے لیے بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے کہ کعبہ کے بغیر کعبے کا طواف لیا کعبہ میں بہت قریب نے کعبے دیواروں کے رہے میں آنکھ کھلی تھی اگر اتنا قریب رہے کہا ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا جب یہ کعبے کا دعویٰ آیا تو اس نے ہمیں کبھی احمد بتائی ہے تو جس نے ہمیں کبھی بتائی ہے ہم اسے چھوڑ کر عثمان نے خلیل بتا دیا آپ نے بات ہم نے بہت ہی دفعہ پڑے سرکار نے ایک ہاتھ اٹھا میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں حضرت عثمان نے اپنا دہنا ہاتھ زندگی کا کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا اس لیے دونوں کے ساتھ نے اپنا ہاتھ سے نیچے دیا حضرت عثمان غنی کی نبی سے کتنی مقصد ہے وہ واقعات بھی یاد کیے کہ آپ بہت غریب تھے لڑکی شادی ہو گئی بارگاہ مستقبل میں آقا لڑکی شادی کرنا کچھ ہے دیجیے تو سبحان اللہ یہ نہیں کہ چاول نرم ہو جائے وہ مشکل مادری کی شادی کے لیے چاہیے ہاں لڑکی کے سب کے لیے چاہیے کہاں بھیج دیا تو گئے رات تھا سناٹا دروازہ بند قریب سے تو چارات لائی اس میں غلط پروگرام کرتے رہے انہیں کی بتی اتنی موٹی کر دی یتنی ہوتی دیر کم جلدا کر کام آتا سوچنے لگے یا اللہ جو جگہ کی پتی موٹی ہونے پر غلام کو جاتے لڑکی آپ کے مجھے کیا دے گا واپس لوگ آقا نے پوچھا کیا ہوا گئے کہا سرکار گیا تو تھا پھر ہمت نہیں پڑی کہا پھر جاؤ دوبارہ گئے تو پھر وہی منظر حضرت عثمان غلام کو ڈانٹ رہے تم نے دال میں نمک کی کنکری زیادہ کر دی یہ دال تو ایک کنکری نمک کی بچ جاتی تو کل کام آ جاتی اور پھر چکر میں یا اللہ بتی موٹی ہو گئی تو غلام کو ڈانٹے نمک کی کنکری زیادہ ہو گئی تو غلام تو بگڑے اب یہ ہمیں لڑکی کی شادی کے لیے کیا دے پائیں گے واپس چلے آئے تھے سرکار نے پھر فرمایا جاؤ اور جب تیسری مرتبہ پہنچے حضرت عثمان کی نظر پڑ گئی دیکھا قریب بلایا فرمایا 2 مرتبہ اور آ کے تم لوٹ چکے ہو بتاؤ تو معاملہ کیا ہے غلام کی ڈانٹ ان کو یاد تھی اب سوچنے لگے اگر لڑکی کی شادی کے لیے مال کو سوال کیا تو غلام کو ڈانٹ ہی رہے تھے میرے
ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع ہو جائے، مگر سرکار نے بھیجا تھا، اس لیے ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، مجھے سرکار نے بھیجا۔ سرکار کا نام سنا تو حضرت عثمان سراپا ادب بن گئے، اے دہ نسیم میرے آقا کا کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ جب یہ محبت دیکھی تو حوصلہ پیدا ہوا، کہنے لگے لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کرنا تھی، سرکار سے مال کے لیے کہا تھا، آقا نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، اب اندر لے جانے لگے۔ جب تک باہر سے دل مضبوط تھا، اندر گئے تو دل چھوٹا ہونے لگا کہ اندر نہ جانے کیسا سلوک کرے، مگر لے جا کے آخری کمرے میں پہنچے، تجوریوں کا منہ کھول دیا، سامنے اشرفیوں کا ڈھیر رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ جتنا ضرورت ہو اشرفیاں لے لو۔ اب وہ کبھی اشرفیاں دیکھ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے، فرمایا میں سمجھ گیا چراغ کی بتی موٹی ہونے پر میرا غلام پہ بگڑنا تم یاد کر رہے ہو، نمک کی کنکری زیادہ ہونے پہ میرا غلام کو ڈھکنا تم یاد کر رہے ہو۔ ارے سنو، اللہ نے مجھے اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اجازت دی ہے، غلام نے زیادہ کر دیا تھا اس لیے اسے ڈانٹ رہا تھا، مگر تمہیں تو اس نے بھیجا ہے جو عثمان کا بھی مالک ہے، عثمان کے مال کا بھی مالک ہے، عثمان کی جان کا بھی مالک ہے، جتنا ضرورت ہو لے جاؤ، تمہیں روکنے والا کون ہے؟ کوئی عثمان غنی نے بتا دیا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ جتنی محبت اس صحابہ کے دلوں میں، مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی کہہ دو سبحان اللہ، شاہ مردہ شیر ازا قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر ازا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جتنی محبت ہے مولا علی کے دل میں، یہ انشاءاللہ آپ کل سنیے گا۔ بولیے کل سنیں گے، کل سنیں گے۔ بس ایک دو واقعات اور سن لیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ابو محذورہ، کیا نام ہے؟ بچپنا تھا، مدینہ کی ایک گلی میں بچوں کے ساتھ اذان دے رہے، بڑے خوش الحان تھے۔ سرکار نے جب سنا تو قریب آئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ گھر گئے، کہنے لگے ماں آج اللہ کے پیغمبر نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا۔ تو ماں وہابیہ نہیں تھی، سنیہ تھی۔ انہوں نے کہا شہزادے تمہارا نصیبہ بلند ہو گیا، رحمت کون و مکان نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سر کے جن بالوں میں نبی کا ہاتھ لگ گیا انہیں کٹوانا نہیں، اگر یہ سلامت رہ گئے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں سکتے۔ وہ کنگھا کرتے تھے تو بال مبارک زمین تک آ جاتے، کسی نے کہا انہیں کٹوا لو، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہ وہ بال ہے جنہیں رسول اللہ نے دست شفقت لگا دیا۔ جان تو دے دوں گا مگر بالوں کو کٹنے نہیں دوں گا۔ کتنی محبت ہے صحابہ کے دلوں میں، کتنا عشق ہے صحابہ کے دلوں میں۔ آج تو کہتے ہیں یہ میلاد کا لڈو بدعت، یہ سبیل بدعت، خود میلاد پاک بدعت کی کتابیں رکھی ہیں، بعد میں بات نکلتی گئی، آج کم حوالے ہوئے۔ کل انشاءاللہ سنیے گا کہ میلاد بھی ان کے یہاں ناجائز و حرام، سبیل بھی ناجائز و حرام، اور کالا کوا کھانا ثواب۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے، زور سے بولو عقل ہے، سب مل کے بولو عقل ہے۔ ہولی دیوالی کی پوری کچوری جائے، سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی جائے، اور امام حسین کی سبیل نہ جائے۔ تم کہتے ہم سبیل پیئیں گے نہیں، میرے حسین کہتے ہم تمہیں پلائیں گے نہیں۔ سبیل وہی پیے گا جو حسینی ہوگا۔ یاد کرو ایک صحابیہ جنہیں حضرت ام ایمن کہا جاتا، سرکار نے فرمایا یہ پیالے میں میرا پیشاب رکھا، لے جاؤ کسی محفوظ جگہ پر ڈالو، بتا دیا۔ حضرت ام ایمن نے پیالہ اٹھایا، لے گئی اور تھوڑی دیر بعد لا کے پیالہ رکھ دیا۔ سرکار نے پوچھا کیا کیا؟ کہا حضور محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ کہاں پہنچایا؟ کہا پی گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ پی گئی۔ آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر سرکار ہماری طرح معمولی بشر ہوتے معاذ اللہ تو کہتے رہے تم نے ناجائز چیز حرام چیز پی لی ہے، جاؤ کلی کرو، مصاف کرو، گناہ ہو گیا۔ مگر سرکار مسکرائے، فرمایا ام ایمن تم نے میرا پیشاب پی لیا، اب جاؤ زندگی بھر تمہارے پیٹ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یاد کرو حضرت سلمہ
ایک صحابیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن سنان پوچھنا لگوایا، اور جب خون نکلا تو حضرت مالک نے اس خون کو پی لیا۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا کہ آقا پی لیا؟ تو فرمایا اگر کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہو تو ان کو دیکھ لے۔ سرکار نے غسل فرمایا اور جو پانی بچا حضرت سلمہ نے اسے پی لیا تو اللہ نے اس کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اور سنو یہ روایت خصائص کبریٰ شریف میں ہے، بولو کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اور ایک ایسا حوالہ دے دوں کہ سب کی نانی مر جائے کل بول نہ پائے، بولیے حوالہ دے دوں؟ تبلیغ نصاب حکایات اولیاء میں مولوی زکریا نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن نے سرکار کا پیشاب پی لیا، حضرت مالک نے خون پی لیا، حضرت سلمہ نے غسل کا پانی پی لیا، اور خود مولوی زکریا نے تبلیغ نصاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بول و برا یعنی پیشاب شریف و بخارا شریف سب امت کے لیے پاک ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جب حاجت پوری کرتے تھے میں جاتی ہوں کہ دیکھوں وہاں کچھ ہے تو وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملتی ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے فضلات کو زمین کو کھانے کا حکم دے دیتا، زمین اسے کھا جاتی ہے۔ پتا چلا معلوم ہوا کہ خصائص کبریٰ میں تو ہے ہی، سنیوں کی کتابوں میں تو ہے ہی، خود مولوی زکریا نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے فضلات پاک ہے، پیشاب بھی پاک ہے، خون بھی پاک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جو جنتی ہو تو وہ مالک کو دیکھ لے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مدینے کے تاجدار ہماری طرح بشر نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور سنو بخاری شریف کی آخری روایت سنا کر گفتگو ختم کر دوں۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ مکے کے دشمنوں نے عروہ ابن مسعود کو بھیجا، جاؤ سرکار کے دربار میں دیکھ کے آؤ کیا حال۔ گئے تو واپس آئے، کہا کیا خیال ہے؟ ارے تم نہیں ساری دنیا کی طاقت ایک ہو جاتی مگر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیوں کہ ان کے پاس فوج زیادہ یا ساز و سامان زیادہ یا ہتھیار زیادہ؟ کہا نہ فوج زیادہ نہ سامان زیادہ نہ ہتھیار زیادہ، ان کے ساتھ تو گنتی کے چند آدمی ہیں مگر وہ اپنے نبی کے دیوانے تھے، اور دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کا نبی وضو کرتا ہے تو نبی کے پیروں کے دھون کے لیے وہ اسے دوڑتے ہیں کہ لگتا ہے تلواریں چل پڑیں گی، اگر ان کا نبی تھوکتا ہے تو نبی کے لعاب دہن کے لیے وہ اسے آگے بڑھتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل و خوریزی ہو جائے گی، اور جسے تھوک مل جاتا ہے یا لعاب دہن مل جاتا ہے یا تلوے کا دھون مل جاتا ہے وہ تبرک سمجھ کے چاٹ لیتا ہے، برکت کے لیے چہرے پر مل لیتا ہے، اور جسے نہیں ملتا ہے جس کو ملا اس کے ہاتھ سے تری لے کے وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ یہ سارے صحابہ کا معمول تھا، تو صحابہ تو نبی کے تلوے کا دھون چاہتے تھے، نبی کا لعاب دہن پیتے تھے، اور یہ نبی کے میلاد کے محفل کو ناجائز کہے، نبی کی نظر و نیاز کو ناجائز کہے، بزرگوں کے حلوے سبرات کے فاتحے کو ناجائز کہے۔ ہمیں کہنے دیجیے الحمدللہ ہم نبی کے طریقے پر تھے اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ پیر طریقت حضور سراج ملت تشریف لے آئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ محفل میں رنگ پیدا ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ آؤ گے تو ایسی تقریر ہوگی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھو۔ آؤ گے کتنے لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ اچھا تنہا آئیں گے کہ کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ حضرت تشریف لے آئے تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ لگا دیجئے۔ اچھا تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت بھی تشریف لائیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے؟ ماشاء اللہ سب چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج حضرت آئے ہیں تو حضرت کے ہاتھ سے ایک بڑا مقدس تحفہ آپ کو ملنے والا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے سرکار نے فرمایا بد مذہب اگر بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں
تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب نیچے لکھا گیا ہے نون کہ مسلمان ہے اور وہابی دیوبندی سے دوستی تعجب ہے۔ ارے بولو تعجب ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسٹیکر آپ چاہتے ہو؟ اچھا اگر دے دیا جائے تو لگاؤ گے؟ کتنے لوگ لگائیں گے؟ ہاں خالی لے مت جائیے گا، لگائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر جائیے کہ وہابی دیوبندی لکھا ہے، اگر دکان پہ لگایا تو تجارت میں فرق آ جائے گا۔ ارے ایک روٹی کھاؤ 2 روٹی کے بجائے، مگر لے جا کے لگانا۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ یہ حضرت کے ہاتھ ابھی دعا کے بعد تقسیم ہوگا۔ یہ کتابیں ہیں لعاب دہن مصطفیٰ، برق وحدت، برفتن نزدیت، یہ حضرت مولانا سراج القادری کی کتابیں لوگ لے کے آئے تھے، یہ آپ لوگ ہدیہ دے کے یہاں سے لے جائیے گا۔ اور آج کے سب 9ویں شب مبارکہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے کہ وہ کثرت سجود کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، پھر جب انہیں قرب الہی مل جاتا ہے تو اللہ فرماتا میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اعضاء میں اپنے طاقت کی جلوہ گری عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نیک بندے شہنشاہ برداشت سرکار غوث الورا تھے اور انہی کے صدقے میں سرکار اعلیٰ حضرت تھے، اور ایسے ہی نیک ولی سرکار مفتی اعظم تھے اور سرکار مفتی اعظم کے صدقے میں ایسے ہی اللہ کے محبوب بندے عارف باللہ خلیفہ مفتی اعظم حضرت علامہ سید عبدالعلیم قادری تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ ان کی میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے، حضرت شان کریمی ناز برداری کریں۔ آج کی رات کو خلیفہ مفتی اعظم حضرت سید عبدالعلیم صاحب اللہ سے بھی نسبت حاصل ہے، اس لیے آج میں کچھ حضرت کے بارے میں بھی بولنا چاہتا تھا، بعد میں بات نکلتی گئی رہ گیا، پھر کبھی آپ تقریر سماعت فرمائیں گے۔ یہ تغرا آ رہا ہے، حضرت کے مبارک ہاتھوں سے آپ کو ملے گا۔ مولا علی کی محبت کے واقعات کب سنیں گے آپ؟ ارے بولو کب سنیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ ماشاءاللہ سب آئیں گے۔ تو اب کھڑے ہو جائیے اور اپنے آقا کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ سامعین کرام، طاہر القادری کی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے آسان زبان میں ایک بہترین کتاب ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں بڑی تعداد میں شائع کی گئی ہے، جس میں حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے تفصیلی مضمون اور فتوے، علماء پاکستان کی جانب سے طاہر کا بائیکاٹ، طاہر کی گمراہیوں کے نمونے اور طاہر کے بارے میں حضور تاج الشریعہ سے پوچھے گئے 15 اہم سوالات کے جوابات شامل ہیں۔ 24 صفحات پر مشتمل یہ کتاب رنگین ٹائٹل کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں شائع کی گئی ہے اور پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس کی تقسیم سے طاہر القادری کے ماننے والوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہوں، یہ کتاب گھر بیٹھے انتہائی کم ہدیے میں حاصل کر کے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے موبائل میں انگریزی کے صرف 2 حرف TQ لکھیں اور 8080 430 440 پر SMS کر دیں۔